سننے بریلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا نماز چھوڑ دے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، 3 دنیا میں، 3 قبر میں، 3 مرتے وقت اور 3 میدان محشر میں۔ اب ذرا سن لے اس کو، میں جلدی جلدی پڑھ سکتا ہوں، پڑھ دوں؟ جی جی۔ آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ نہیں۔ تھک جائے تو چپ ہو جانا، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ تھک گئے۔ کچھ لوگ مجمع دیکھنے آتے ہیں پھر ان کو تھک جاتے تو چلے جاتے، اور کچھ سننے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک سلام نہ پڑھا جائے ہم نہیں جائیں گے۔ ہاں تو ہمیشہ ہمارا ٹارگٹ وہی ہوتے ہیں جو سننے آتے ہیں، صحیح ہے؟ تو آپ کی توجہ ہے، بات آگے بڑھا سکتا ہوں؟ 3 مصیبتیں دنیا میں، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 1، جو نماز چھوڑ دے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے۔ سب لوگ ہو نا پریشان ہو، کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، ارے یہ کیا مولوی بات کر رہا ہے، بولے برکت اٹھا لیتا اللہ، ہم تو برسوں سے نماز نہیں پڑھتے، کروڑ پتی ہے۔ ہم نے کہا آپ سمجھے نہیں بات کو، ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کروڑ پتی ہے، برکت نہیں ہے۔ کروڑ پتیوں کی بھی آپ بے چین ہے، بے قرار ہے، سکون نہیں ہے، کہتے ہو نا سب کچھ ہے مولانا سکون نہیں ہے، کیوں؟ کثرت ہے برکت نہیں ہے۔ جو کثرت اور برکت کی مثال بتاؤں، کتے کے بچے درجنوں پیدا ہوتے ہیں، کثرت ہے، اور بکری کے صرف 2-3 پیدا ہوتے ہیں، برکت ہے۔ کتوں کا ریوڑ نہیں ملے گا، بکریوں کا ریوڑ ملے گا، جبکہ ہزاروں ذبح کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کتوں میں کثرت ہے، بکریوں میں برکت ہے۔ اور آسان کر دیں اس کو، یزید 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا۔ آج کوئی آل یزید نہیں ملتی کیونکہ کثرت بھی کثرت، حسین ایک دیوار چھوڑ کے گئے تھے۔ اب سنیوں میں کوئی محلہ نہیں ملتا جہاں پر سید نظر نہ آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری بہار طیبہ کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے برکت کتنی دی، برکت کتنی دی۔ دیوا شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، مہاراجہ شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، کلیہ شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، اجمیر شریف چلے جاؤ، یعنی زمین کے اندر بھی بیٹے عزت سے آرام کر رہے ہیں اور زمین کے اوپر بھی، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ زمین کے اوپر کیوں؟ وہاں کثرت تھی، یہاں برکت ہے۔ تو کثرت محنت سے ملتی ہے، برکت کرم سے ملتی ہے۔ تو اللہ سب سے پہلے بے نمازی کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اب برکت گئی تو پھر آپ آتے ہو حضرت تعویذ۔ دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں اتنے پاگل نہ بنو۔ مفتیان کرام علماء کرام کو صرف سبق سنانے کے لیے اگر غلطی کروں گا تو اصلاح کر دیں گے۔ سحر، جادو، بلا، جن، بھوت کا اثر ہونا، تعویذ اس کا علاج ہے۔ اگر اللہ برکت اٹھا لے ناراض ہو کر، کسی مولوی کے تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کو لا سکے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لا دوں گا، ہمارے حضور مفتی اعظم ہمارے دادا مرشد تعویذ دینے سے پہلے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے بیٹا نماز پڑھے گا تو تعویذ اثر کرے گا ورنہ تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا۔ آج کل کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے جا بیٹا ہم ہیں، تو بھی تباہ ہوگا اور جس کو تو کہہ رہا ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمائے جو نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے۔ جب اللہ کرم کی چادر ہٹا لے تو ہم ہے تو ہونے والا کون ہے؟ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا، کہا تھا نگاہ دین و متاع دین و دانش۔ اقبال بڑا مفکر تھا، بڑا رونا رویا اس نے اپنی قوم پہ، کہا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی۔ یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، یہ کس کافر ادا نے اپنی مستیاں بکھیری ہیں کہ اللہ والوں کی متاع لٹ گئی۔ لیکن پھر وہ نا امیدی کا شاعر نہیں تھا، مایوسیوں کا شاعر نہیں تھا، وہ امیدوں کی کا پیام دینے والا تھا۔ لیکن جب یہ رونا رویا تو ساتھ میں امید بھی کی کہنے لگے نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ جلسہ انقلاب لائیں گے۔ مسلمانوں اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری روزیوں سے برکت اٹھا لے گا، اور اللہ برکت اٹھا لے کسی میں طاقت نہیں، کتنا ہی بڑا بابا ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی بلکہ سچا عالم ہوگا تو بولے گا بھیا نماز نہیں پڑھتا تو میں تجھے تعویذ نہیں دیتی۔ یہ بات ہے، آپ گھوم رہے ہو پھر رہے ہو، بلکہ اب تو تم جادوگروں کے پاس جا رہے ہو، سفلی والوں کے پاس جا رہے ہو، پنڈتوں کے پاس جا رہے ہو تاکہ تمہارے گھر میں برکت آئے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ رزاق مطلق ہے، اللہ کے رسول نے کہا نماز چھوڑو گے تو برکت جائے گی۔ اتنا آسان کام تھا، 10 منٹ نکال لیتے نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے دیکھو برکت نہ آئے تو پھر کہنا۔ لیکن یہ بھی کہتا ہوں برکت کے لیے نماز نہیں پڑھنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا۔ برکت تو مل ہی جائے گی، برکت تو مل ہی جائے گی، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ گائے دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے نا، گوبر کے لیے نہیں خریدی جاتی ہے نا۔ گائے خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ ملے، بچہ ملے۔ کوئی گوبر کے لیے کبھی خریدتا ہے گائے کو؟ گوبر تو یوں ہی مل جاتا ہے نا منافع میں، بلا تمثیل، بلا تمثیل، ملانے کو نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہا۔ اس مثال کو بھول جائیے، لیکن سوچئے نماز برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز کسی سے مفاد اٹھانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز تو اس لیے پڑھی جاتی اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ مل گیا تو کیا نہ ملے گا؟ اللہ مل گیا کیا نہ ملے گا؟ ہر نعمت ملے گی، ہر نعمت ملے گی۔ تو نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، نہیں پڑھو گے برکت جائے گی۔ نمبر 2، جو نماز چھوڑ دے، دوسری مصیبت، اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتا۔ زیادہ دن جینے کا شوق سب کو ہے،
لیکن آقا فرما رہے جو نماز چھوڑے گا برکت گئی, عمر کی برکت. بہت عیش کرنا چاہتے ہو نا, نماز چھوڑنے سے عمر بھی کٹتی ہے, عمر بھی گھٹتی ہے. پہلے 90 سال دادا پر دادا کی عمر ہوتی تھی, اور بڑے میاں لوگ بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے. ابھی تو 40 سال کا ہوا تو گھٹنے کی تکلیف شروع ہوگی, زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا, پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ جھک کے کھا بھی نہیں سکتا, ہاتھ میں پلیٹ لے کے کھاتا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جن جن کو تکلیف ہے یہ سب مجرم, میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اکثر و بیشتر تو یہی حال ہے نا. کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی, اس کو سن لو. جوانی میں اگر نماز نہیں پڑھے گا, جوانی میں نماز نہیں پڑھے گا, اللہ اتنا غیرت والا ہے شاید وہ بڑھاپے میں تجھے پڑھنے نہ دے. وہ بڑھاپے میں تجھے غیرت والا ہے, حالانکہ وہ کرم کرتا ہے, وہ بڑا کریم ہے. سبقت رحمتی علی غضبی, اس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لگی, مگر وہ غیرت والا بھی ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اور ایک بات کہوں, اگر تمہارے دماغ میں یہ خبط ہے نا میرے بھائیو, مولانا بڈھے ہوں گے جب مسجد کا کونا سنبھال لیں گے, تو میں کہتا ہوں جس کے گودے سوکھ جائے نا, جس کی ہڈیاں سوکھ جائے نا, جو بڈھا ہو جائے, تو بڈھا بیل اللہ قربانی کے لیے بھی قبول نہیں کرتا. تو بڈھا بندہ اللہ اپنے لیے قبول کرے گا. میں بوڑھوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں. جوانی میں زنا کرو گے, جوانی میں شراب پیو گے, جوانی میں پاپ کرو گے, جوانی میں عورتوں پہ بدنظری کرو گے, اور بڈھے ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہے تو پھر اللہ کی طرف آؤ گے. یہ تو اس کا کرم ہے, وہ توفیق دے, لیکن اس کی غیرت بھی تو ہے نا. کبھی سوچا اسلام میں کیا بڈھے بیل کی قربانی جائز ہے؟ پوچھو نا علماء سے, جو نہ چل سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو, جس کی دم کٹی ہوئی ہو, جو وہ مقتل گاہ تک چلنے کے قابل نہ ہو. پوچھو علماء سے کہ قربانی ہر سال بیان ہوتا ہے نا قربانی کا مسئلہ. تو جو اللہ ذبح ہونے کے لیے بڈھا بیل قبول نہ کرے, وہ عبادت کے لیے بڈھے کو. لیکن ہاں اگر جوانی میں عبادت کی ہے اور بڑھاپا آ گیا, کمزور ہو گئے, تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں, جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا, سنت بھی پڑھتا تھا, زائد پڑھتا تھا, اب بڑھاپے کی وجہ سے نفلیں نہیں پڑھ پاتا, میں نے بڑھاپا کمزوری دی ہے, اس لیے نہیں پڑھتا ہے, پھر بھی اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے جتنی یہ جوانی میں عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اور جس کو اللہ. اسلام میں بڑھاپا آ جائے, جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے. اور جب بوڑھا ہو جائے اسلام میں, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوانی میں عبادت کرتے کرتے بڈھا ہو گیا, اب بوڑھا ہو گیا ہے نا, اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ نہ لکھا کرو. کیوں؟ جو جوانی میں نہیں کیا اس نے بڑھاپے میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے بندو, تو عمر گھٹتی ہے نماز چھوڑنے سے. نمبر 3 کیا؟ 3 نشانیاں, 3 مصیبتیں کون سی؟ دنیا کی روزی سے برکت جاتی ہے, عمر سے برکت جاتی ہے. نمبر 3 اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیتا ہے, نیکوں کا نور اٹھا. دیکھو اکثر علماء کو میں نے دیکھا ہے, جیسے جیسے عمر بڑھے گی, بڑھاپا آئے گا, ان کے چہرے شگفتہ پھول کی طرح کھلتے ہیں, ہے نا. آج سب سے زیادہ کاسمیٹک آئٹم بکتے ہیں میرے بھائی. ہر آدمی خوبصورت بننا چاہتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کاسمیٹک آئٹم کا اثر 2-3 گھنٹہ 4-6 گھنٹہ رہ سکتا ہے, لیکن نماز سے جو چہرے پہ نور آتا ہے, زندگی میں بھی چمکو گے, قبر میں بھی چمکو گے, اور میدان محشر میں نمازیوں کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے چودھری رام کا چاند چمکتا ہے. نماز قبر میں نور ہوگی, اس لیے اگر خوبصورت بننا ہے نماز پڑھو, انشاءاللہ چہرے چمکیں گے. میری قوم کی بچیاں بیٹیاں بھی یہاں موجود ہوگی, بہت کوشش کرتی ہے, بہت کوشش کرتی ہے, میں خوبصورت لگوں, میں اچھی لگوں, اچھے رشتے آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا میری بہن چہرے پر کاسمیٹک آئٹم بننے کی بجائے, حالانکہ مفتیان کرام کہتے ہیں ایسے آئٹمس, کاسمیٹک آئٹمس جس میں ناجائز اور حرام کی اشیاء, ناجائز اور حرام اشیاء نہ ملی ہو, تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے وہ فیس واش ہو, صابن ہو, کریم ہو. اگر اس کے اندر ناجائز اور حرام چیزیں نہیں ملی تو استعمال کر سکتے ہیں, میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر ہمیشہ کے لیے چہرہ چمکانا ہے تو نماز سے چمکے گا, وضو سے چمکے گا, اور اللہ اکبر. اور اگر نہیں کرو گے نور نکلے گا. آپ کبھی کبھی ہم لوگوں کو پورا ہندوستان جاتے, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یا اللہ یہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں, چہرے اتنے بھیانک دکھتے ہیں. بلکہ کبھی کسی بستی میں جاؤ تو سلام کرنے میں سوچنا پڑتا ہے, سلام کریں کہ نہیں کریں. اچھا پھر اعتراض بھی کرتے, دیکھو اتنی دور سے مولانا بلایا, مولانا کو اتنی بھی حیا نہیں ہمیں سلام کریں. ارے تیرا منہ دیکھ, تو پہچان میں نہیں آ رہا کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے. مولانا کہتے ہیں سلام کریں گے, یہ حال ہے, یہ حال ہے. تو نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیا جاتا. جا کے اپنے چہرے دیکھو. نمازوں میں سوتے پڑے رہنے والوں, فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں, ظہر میں گپ شپ کرنے والوں, اپنے چہرے جا کر کے جائزہ لو. ایک دور تھا لوگ چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. غریب نواز 90 لاکھ کو اپنی ایمان کی دولت عطا فرمائی. امام علی رضا اتنے خوبصورت اور نورانی چہرے والے تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلنا پڑتا تھا. وہ چہرے میں آپ کی تازگی تھی امام علی رضا کے چہرے میں. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک مجوسی کا ننھا سا بچہ امام علی رضا کے جب لوگ چہرے پہ پردہ پڑا تھا, لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. اس ننھے سے بچے نے کہا یہ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کہا یہ ہمارا امام ہے, مسلمانوں کا امام ہے, نبی کا شہزادہ ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے. کہا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے جو اس کی زیارت کرنے بھاگ رہے ہو؟ تو کسی دیوانے نے کہہ دیا تو ہی جا کے دیکھ لے کہ چہرے میں کیا رکھا ہے. وہ مجوسی کا بچہ بھی پیچھے ہو لیا. جیسے ہی گیا امام نے, جیسے ہی نقاب ہٹایا, چہرے کا پردہ ہٹایا, چہرے پہ وہ نورانیت اور تمازت تھی. لوگ حدیث سننے کے لیے بیٹھے تھے. اس 4 سال کے بچے نے چہرہ دیکھا تو کہا آج کے بعد میری ماں بھی تو ہے, میرا باپ بھی تو ہے, میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا. تو امام علی رضا جیسا بندہ جب یہ سنا, فرمایا تو نے مجھے ماں باپ کہا, جب میں نے تجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیا, اپنے پاس ہی رکھا, پڑھایا, لکھایا, اور اس کو بھی امام بنا دیا. اتنا بڑا امام بنایا کہ دنیا اسی امام کو سیدنا معروف کرخی کے نام سے جانتی. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ. یہ چہرے تھے
تھے چہرے, چہروں کی تمازت یہ تھی. اللہ اکبر. آج چہرے دیکھو مرجھائے ہوئے چہرے, سونے سونے چہرے, آنکھوں کے اندر اللہ اکبر پیلاپن ہے, کالاپن ہے, آنکھیں بھری بھری ہوتی تھی, خوبصورت ہوتی تھی, آنکھوں میں جمال ہوتا تھا. آنکھیں مسلمانوں کی دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول شرما جائے. چہرے کی اللہ اکبر خد و خال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے لالا کا کمل شرما جائے. لیکن آج حالات کیا ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی گٹکا کھا رہا ہے, کوئی تمباکو کھا رہا ہے, اور اس کے بعد کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی نشہ کر رہا ہے, صحت بھی ضائع ہو رہی, سب ضائع ہو رہا ہے. تو کیا عرض کیا میں نے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز چھوڑنے پر 3 مصیبتیں آئے گی. نمبر 1 روزی سے برکت جائے گی, نمبر 2 عمر سے برکت جائے گی, اور نمبر 3 اللہ چہروں سے صالحین کا نور اٹھا لے گا. پھر آقا فرماتے ہیں مرتے وقت اس کو 3 مصیبتیں آئے گی. جب مرے گا نا تو 3 مصیبتیں اٹھائے گا وہ. نمبر 1 فرماتے ہیں اللہ کے رسول سچے سچے نبی غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بے نمازی کو موت آئے گی مرنے سے پہلے ذلیل ہوگا, ذلیل ہو کر کے مرے گا, مرنے سے پہلے ذلیل ہو کر مرے گا, ذلت کی موت آئے گی. توبہ کرو اللہ کے بندو, موت سے پہلے اس پر ذلت مسلط کی جائے گی جو بے نمازی. بڑا امتحان ہے, درود شریف پڑھ لیں اب. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا اللہ. ایک بار سب بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یقیناً امروہہ والے اور گرد نواز سے آنے والوں کی عزت کو اور ان کے ذوق و شوق کو سلام کرتا ہوں. اتنا کوئی شخص کسی کو پکائے تو لوگ اٹھ کر جانے لگتے ہیں, لیکن آپ کے ذوق کو سلام ہے ماشاءاللہ. میں جلدی اپنی بات پوری کر لیتا ہوں, جلدی سے روایت پڑھتا ہوں, توجہ آپ کی عرض کروں نا, میں بات آگے بڑھاؤں. درود شریف بلند آواز سے پڑھیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو عرض کر رہا تھا 3 مصیبتیں موت کے وقت اس کو آئے گی. نمبر 1 ذلت کی موت, ذلیل ہو کر مرے گا. کون عزت نہیں چاہتا, ہر بندہ عزت چاہتا ہے, لیکن آقا فرمانے جس کے صدقے میں عزت بنی ہے, جس کے صدقے میں عزت پیدا ہوئی ہے, وہ رسول فرمانے بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے, عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے, عزت مومنوں کے لیے ہے. اور بے نمازی کے بارے میں فرمایا کہ بے نمازی ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا. اگر صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا, 10 منٹ, صرف 10 منٹ کا وقت نکالا ہوتا, تو بتاؤ ذلت کی موت مرتے. اور یہ مت تعویلیں مت کرنا, آقا نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ اکبر. نماز پڑھو گے, نماز کی پابندی کرو گے تو ذلت کی موت نہیں آئے گی, بلکہ عزت کی موت آئے گی. انشاءاللہ عزت سے جاؤ گے, بلکہ اللہ وہ عزت دے گا کہ زمین کے اوپر لوگ عزت کریں گے, اور جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتے تمہاری عزت کرتے نظر آئیں گے. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. تو اس ذلت کی موت مرے گا بے نمازی. صرف 10 منٹ کا وقت نکالو, ذلت سے بچ جاؤ, ذلیل ہونے سے بچ جاؤ, ذلت کی موت سے بچ جاؤ. نمبر 2 آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو موت کے وقت جو دوسری مصیبت آئے گی ہے, اللہ اس پر اتنی بھوک مسلط کرے گا, اتنا بھوکا کر دے گا اللہ اس کو کہ اگر وہ دنیا کی کوئی بھی چیز کھا لے اس کی بھوک نہیں مٹائی جا سکتی. یعنی وہ بھوکا مرے گا, بھوکا. بے نمازی بھوکا مرے گا, اس پہ بھوک مسلط کی جائے گی. دوسری مصیبت. نمبر 3 تیسری مصیبت, اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط فرمائے گا, اتنی پیاس کہ اگر اس کو بزرگوں نے فرمایا 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی بے نمازی کی پیاس نہیں بجھ سکتی. 7 سمندروں کا پانی کہاں, قطرہ قطرہ سکرات میں لوگ پانی پلا رہے ہوں گے, اور اللہ اتنی پیاس مسلط کرے گا. اللہ اکبر. تو بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا, بے نمازی بھوکا مرے گا, بے نمازی پیاسا مرے گا. 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آئے گی. میرے بھائیو پھر درد دل کے ساتھ کہتا ہوں, اپنا بھلا چاہو, اپنی خیر چاہو. صرف 10 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے, ایک دن میں 24 گھنٹے میں صرف 50 منٹ کا وقت دینا ہے, 50 منٹ نکالنا ہے. اللہ کے بندو آج سے پہلے نماز سے دور رہے ہو, آج سچی توبہ کر لو, جلدی سے مسجدوں کے قریب آ جاؤ. اپنے مسائل کا حل کل بھی مسجدوں میں تھا, آج بھی مسجدوں میں ہے, کل بھی مسجدوں میں رہیں گے. سجدے کو کیا سمجھتے ہو؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو قبر میں اس پر 3 مصیبتیں آئے گی. اللہ اکبر. قبر وہ قبر, اللہ اللہ, وہ قبر اوپر مٹی ہے, نیچے مٹی ہے, دائیں مٹی ہے, بائیں مٹی ہے, آگے مٹی ہے, نیچے مٹی ہے, مٹی ہی مٹی ہے. نہ تکیہ ہے, نہ چادر ہے, نہ بستر ہے, نہ لائٹ ہے, نہ روشنی ہے, نہ اجالا ہے, نہ ٹھنڈک ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ قبر ہی بہت بڑی تکلیف کی جگہ ہے. کہا گیا قبر اندھیرے کا گھر ہے, قبر بچھوؤں کا گھر ہے, قبر اللہ اکبر عذاب کا مسکن ہے. اللہ اللہ. ذرا سوچو تو صحیح میری قوم کے جوانوں, ارے 10 منٹ نماز کے لیے نہ نکالنے والے میرے غافل بھائیوں, ذرا سوچو تو صحیح. اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر, اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر لائٹ چلی جائے, پنکھا بند ہو جائے, اے سی بند ہو جائے, تو ہم کروٹیں بدلتے ہیں, ہمیں نیند نہیں آتی. مسلمان میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح, وہ قبر جو 10 بائی 10 کی نہیں ہے, جو اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے, اللہ اکبر, وہاں تو کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے. اللہ اللہ. وہاں نہ اپنے نسب دیکھے جائیں گے, نہ وہاں اپنی ڈگریاں دیکھی جائے گی, نہ وہاں اپنی برادریاں دیکھی جائے گی, نہ وہاں اپنا کھان پان دیکھا جائے گا. اللہ اللہ. وہاں تو حال یہ ہوگا ایمان کے بعد دیکھا جائے گا عمل کیا لایا, عمل کیا لایا. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے
मुसलमानों, कहने वालों ने कहा है जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। जब चोटियां अपने बदन पे रेंगती है तो उस वक्त हमारी नींदें उड़ जाती है। जब इसी जिस्म को कब्र की मिट्टी खाएगी और उसमें 3 मुसीबतें आएगी, वहां अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है। उस पर मेरे आका फरमाते हैं बेनमाजी को कब्र में 3 मुसीबतों का सामना करना होगा। पहली मुसीबत ये आका फरमाते हैं चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी। अगर ये बात मेरे आका ने ना कही होती तो मैं ना कह सकता था, मेरी औकात ही नहीं थी। आका फरमाते हैं चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी। और आका ने अपने खूबसूरत हसीन और जमील हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में यूं शामिल करके फरमाया, ऐसे फरमाया जैसे उंगलियां एक दूसरे में घुस गई हैं, उसकी पिछली आपस में घुस जाएगी। 10 मिनट, सिर्फ 10। इंसान पान खाता है, पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। अल्लाह की इबादत की सिर्फ 10 मिनट निकाल लो, हर कामयाबी ले लो। क्योंकि अजान कह रही हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, हर कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर, गारंटी है नमाज में। अल्लाह इरशाद फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग कामयाब हो गए जो अपनी नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा कर। अल्लाह इरशाद फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, वो कामयाब हो गए जिन्होंने अपना मन पाक किया, जिक्र किया, नमाजी बन गए। नमाज कामयाबियों की जमानत है। नमाज से गुनाहों से छुटकारा है, नमाज से दिल का सुकून है, नमाज से बरकतें घर में है, नमाज से जिंदगियों में बरकत है, नमाज से तकदीरें संवरती है। आओ 10 मिनट का टाइम सिर्फ निकाल लो। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसकी पिछलियां आपस में ऐसे मिलेगी। फरमाया जैसे उंगलियां एक दूसरे में घुस गई है ऐसे पिछलियां घुस जाएंगी। इसी पे बस नहीं, मेरे सच्चे नबी ने फरमाया अल्लाह उस पर एक सांप मुसल्लत करेगा। आका ने फरमाया हंसने की बात नहीं, हाय वो क्या दिन होगा, अल्लाह वो दिन किसी को ना दिखाए। आका फरमाते एक सांप अल्लाह उस पे मुसल्लत करेगा। हदीस में उस सांप का नाम भी आया, फरमाया उसका नाम होगा शुजाउल अक़रा। शुजाउल अक़रा उसका नाम होगा। और वो गंजा सांप है, उसकी आंखों से आग के शोले निकलते हैं और उसके पंजे और जो नाखून है वो लोहे के। जब वो किसी को डसेगा 1000 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसको तड़पाता रहेगा, उसको बेचैन करता रहेगा। एक बार डसने पर 1000 साल तक के जहर उसको जब वो बेचैन और बेकरार करता रहेगा। लेकिन वो एक बार नहीं डसेगा बेनमाजी को। तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी ने फरमाया कि अगर फजर नहीं पड़ा तो वो शुजाउल अक़रा ज़ोहर तक डसेगा। फजर नहीं पड़ने पर ज़ोहर तक, ज़ोहर नहीं पड़ा असर तक, असर नहीं पड़ा मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ा इशा तक,